لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفوق كل علم عليم، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ ہم سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قابل صدر احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 25 جون عیسوی 2010 ہم یہاں سگرام پورے میں حافظی مسجد میں مجلس کی نسبت سے جمع ہیں۔ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، کہ سمجھو کہ رجب سے ہی برکت والے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ برکت والا مہینہ کہ جس کا پہلا چاند ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے،
اور یہ عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اس پر عمل کریں تاکہ ایک سنت زندہ ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے اتنا اہتمام کیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سنت سے محبت کی، سنت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بعض کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سنت سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی، اور جس نے مجھ سے دوستی کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا۔ حضرت ڈاکٹر عبد الحی رحمۃ اللہ پاکستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے پوری زندگی مشق کی، ایک دو دن نہیں، پوری زندگی۔ یہاں تک حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی کوشش کی ہے کہ کھانا سامنے آ جاتا، سخت بھوک لگی ہوئی ہوتی اور کھانا بھی بہترین، لیکن ہم جب دسترخوان پر بیٹھتے تو لقمہ اٹھانے سے پہلے ایک گھڑی سوچ لیا کرتے تھے کہ اللہ یہ کھانا تیری بہت بڑی نعمت ہے، میں اس لائق نہیں تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں جو دعائیں سکھائیں، کھانے کے بعد کی، اسی طرح پانی پینے کے بعد کی۔ جب انسان پانی پیتا ہے تو پانی پینے کے بعد ایک تو ہے مختصر الحمدللہ، یہ اس نعمت کا شکر ادا ہونا ہے۔ ایک اور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم اسقنا عذبا فراتا ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اللہم اسقنا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے پانی پینے کے بعد۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اگر کوئی انسان پانی پینے کے بعد اس دعا کو سمجھتے ہوئے پڑھے، میں سمجھتا ہوں چند دنوں میں اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، چند دنوں۔ لیکن دعا سمجھ کے پڑھتا ہو، ورنہ جیسا ہم سب کا حال ہے کہ مولانا بیچارے ربنا آتینا کہتے ہیں اور ہم سب جو ہے آمین آمین کہتے ہیں، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی کی دکان پر انگلش میں کوئی لکیر ہے لکھی ہوئی، یا کسی کے مکان میں کوئی جملہ انگلش میں لکھا ہے، تو اس کے لیے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھے کہ کیا لکھا ہے۔ لیکن جن مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جب سے مسجد میں آتے ہیں برسوں سے آیتیں لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، دعائیں لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، عربی کے چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن آج تک اندر سے یہ آواز نہیں آتی کہ مولانا کو پوچھیں کہ مولانا اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، کوئی دھیان ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، عربی یہ جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، اس سے اللہ ہمیں لگام نصیب فرمائے۔ کتنی پیاری دعا، اللہم اسقنا عذبا فراتا برحمتک، اے اللہ تو نے ہمیں
میٹھا اور سیراب کرنے والا پانی پلایا، برحمتی ہی تیری رحمت سے، اپنی رحمت سے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اے اللہ آپ نے اس پانی کو نمکین یعنی کھارا اور کڑوا نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ کتنی جامع دعا کہ یہ پانی جو ہم پی رہے ہیں ہمارے گناہ پر نظر کی جائے تو یہ پانی کب سے کھارا بھی ہو جائے نہ کب سے کڑوا بھی ہو جائے، لیکن اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے محض اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا اور پیاس بجھانے والا پانی پلایا۔ کتنی پیاری دعا، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس کے لیے مشق ضروری ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ میری زندگی سنت والی ہو جائے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے بچے کو کھیلتا دیکھتے ہیں تو ایک گھڑی تو خیال ہوتا کہ شفقت سے اس کو اٹھا لے، گود میں بٹھا لے، لیکن فوراً دوسری گھڑی ہم سوچتے تھے کہ نہیں، یہ بچہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے تھے۔ بس یہ سوچ کر کہ یہ نبی پاک صاحب کی سنت ہے پھر گود میں اٹھاتے تھے تو کہتے ہیں کہ گود میں اٹھانے سے بچہ خوش بھی ہو جاتا اور اوپر سے سنت کا ثواب بھی مل جاتا۔ یہ مشق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی جب یہ بات سنی تو اس کے بعد گھر جا کے میں نے مشق شروع کی اور میں نے باقاعدہ سوچا کہ میری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں اور کتنی سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ جن جن سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا تھا سوچ کر میں نے مشق کی۔ حضرت فرماتے 3 دن مجھے تکلیف ہوئی، لیکن اس کے بعد اللہ نے راستہ آسان کر دیا کہ زندگی بھر سنتوں پر عمل ہو۔ کہ سنتوں سے بڑی ہوئی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب رجب کا پہلا چاند دیکھتے تھے، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ابھی اچانک وہاں غور سے میری نگاہ گئی جب مسجد میں داخل ہوا کہ جب پہلا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھی، اور ماشاءاللہ پوری دعا لکھی ہے اور بالکل کھڑکی کے پاس ہی رکھی ہے کہ چاند دیکھنے والا کھڑکی ہی سے دیکھے گا اور فوراً دعا بھی پڑھ لے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، اور دعا کی برکت سے مہینے میں بھی ہمارے لیے برکت ہو جائے۔ دولا کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا پہلا چاند دیکھتے رب العالمین سے دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا مانگتے، اے رب العالمین تو ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما۔ اللہ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، علماء لکھتے ہیں کہ کون سی برکت آپ کو حاصل نہیں تھی۔ آپ کی تو پوری زندگی برکتوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا سوال فرماتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اس میں امت کو تعلیم ہے کہ اے لوگوں، تمہارا نبی بخشا بخشایا اور ہر اعتبار سے اللہ نے مغفرت کر دی ہے، اس کے باوجود برکت کا سوال کر رہے ہیں، تو اے لوگوں تمہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو ہر قدم پر گناہ کرتے ہیں، ہمیں برکت کے سوال کی کتنی ضرورت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ برکت آتی ہے سنتوں پر عمل کرنے سے۔ ایک جگہ ایک اللہ والے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سنتوں پر عمل کرے
تو اللہ 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں. ایک تو نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر حاجر قسم کے لوگ جو دین سے دور ہیں یا کفار مشرک، اللہ ان کے دلوں پر رعب ڈال دیتا ہے سنت کی برکت سے. اللہ اس کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں. یہ سنت کا فائدہ، سنت والی زندگی. ایک اور اللہ کے ولی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر کوئی پوری رات نفلیں پڑھتا رہے تو میں پوری رات نفلیں پڑھنے والے کے مقابلے میں اس کو ترجیح دوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا. آپ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا رات بھر کی نفلوں سے بہتر ہے. آپ کی ایک سنت پر عمل. ایک ابھی نئی کتاب آئی ہے سکون قلب، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی افادات سے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے بعض واقعات اس میں جمع کیے گئے. اس میں ایک عجیب واقعہ سنت کی اتباع سے برکت کا. ایک نوجوان چہرہ ماشاءاللہ سنت والا، اس کی ایک علاقے میں شادی طے ہوئی. تو پہلے زمانے میں رواج تھا کہ لڑکا لڑکی نہیں دیکھتا، نہ لڑکی لڑکے کو دیکھتی. یہ تو ہمارے اس زمانے کی، اب کیا کہا جائے اس کو، خیر دیکھنے تک تو برابر ہے، لیکن ہمارے یہاں دیکھنے کے بعد جو ہے بغیر نکاح کے ہوٹلوں میں گھوم پھر کر بھی آ جاتی ہے. اور اس کو نام دیا ہے اس زمانے کی اس مہذب تہذیب یافتہ قوموں نے، جنہیں لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ مہذب لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں، یہ تہذیب کے جاننے والے. تو انہوں نے اس کا نام یہ دے دیا کہ بھائی اس طرح دونوں بچے بچی جائیں گے، ہوٹل میں ٹھہریں گے، گھوم پھر کر آئیں گے، ایک دوسرے کے مزاج کو جان لیں گے، اور اس کے بعد شادی ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی. اتنا برائیوں کا زمانہ. جیسے میں نے بہت پہلے بیان کر دیا کہ ایک جوان لڑکی مارے گرمی کے اپنی کھڑکی کھولنا چاہتی ہے کہ باہر سے ہوا آئے، تو وہ کھڑکی نہیں کھول سکتی کہ میں کھڑکی بھی کھولتی ہوں تو سامنے اوقاف قسم کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے کھڑکی بند کر دینی پڑتی ہے. اب ایسے زمانے میں دونوں تنہا پھرنے کے لیے جائیں اور ماں باپ خوش ہیں کہ ہماری بچی ہونے والے داماد کے ساتھ پھرنے گئی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے، ماں باپ طے کرتے تھے. ماں باپ رشتہ طے کرتے تھے خاندان دیکھ کر، اس کا نریان پوچھتے تھے موسا اور رشتہ طے کرتے تھے. یہ نوجوان بیچارہ سنتوں پر عمل کرنے والا، پاکیزہ زندگی گزارنے والا، اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا ایک جگہ. یہ کراچی کے رہنے والے پاکستان میں گئے بارات لے کر. جب اس گاؤں میں بارات گئی تو لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ لاؤ چپکے سے دیکھوں کہ میرا ہونے والا شوہر کیسا ہے. تو لڑکی نے چپکے سے دیکھ لیا تو دیکھا کہ جس سے میری شادی ہونے والی ہے اس کی تو ماشاءاللہ داڑھی ہے. تو لڑکی دل ہی دل میں حیران ہونے لگی. اس کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں تھا تو اس نے اب گھر میں طوفان مچانا شروع کر دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی. ماں باپ پریشان ہے، رشتے دار حیران ہے کہ بارات گھر میں آ گئی، گاؤں میں آ گئی، لوگ کیا کہیں گے. بچی نے اپنے ماں باپ کو مجبور کیا کہ نہیں، لڑکے کے ماں باپ سے کہو کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ صاف کرے، کلین سیو ہوگا تو میں نکاح کرتی ہوں ورنہ نکاح نہیں کرتی.
لڑکی کے ماں باپ نے لڑکے کے ماں باپ کو بلایا تنہائی میں اور ایک طرف لے جا کر کہا دیکھو بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے، آپ اپنے بچے کو سمجھاؤ کہ داڑھی نکال دے، ہماری لڑکی نہیں چاہتی کہ داڑھی والے سے شادی کرے۔ اللہ کی شان، ماں باپ نے اپنے بچے کو بلایا، سمجھایا بیٹا دیکھو ہماری عزت کا سوال ہے، اگر ہم بغیر لڑکی لے کر گئے تو سماج میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ باتیں کریں گے کہ یہ لینے گئے کہ دلہن لیکن واپس آ گئی۔ ابا میں کیا کروں؟ کہا بیٹا تجھے داڑھی رکھتی ہے رکھو، کوئی حرج نہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن ابھی وقتی طور پر نکال دو، جب شادی ہو جائے دلہن لے کر چلے جائے اس کے بعد سب نکالو، لیکن ہماری عزت رہ جائے۔ لڑکے نے کہا ابا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو۔ لڑکے نے تھوڑا سوچا اور پھر اپنے ماں باپ سے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں نائی کے پاس اور داڑھی نکال کے آتا ہوں، آپ لوگ میرا انتظار کریں۔ لڑکا گیا وہاں سے اور سیدھے ٹرین پکڑ کے اپنے گاؤں چلا گیا کراچی، اور دل میں یہ جذبہ تھا کہ کسی حالت میں سنت کو اپنے چہرے سے مٹا نہیں سکتا، کہ اس کی وجہ سے تو اللہ نے برکتیں رکھی ہے اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو مٹا نہیں سکتا۔ اب فکر تھی کہ گھر جاتا ہوں تو گھر والے پوچھیں گے کہ اکیلے کیوں آیا، تو بھی مسئلہ، نہ گھر جا سکتا ہوں نہ وہاں جا سکتا ہوں۔ بیچارہ جب رات ہوئی تو مسجد میں چلا گیا، اللہ سے نماز پڑھ کے رو رو کے دعا مانگ رہا ہے اللہ تو میرے حال پر رحم فرما دے۔ مسجد کی چٹائی میں ٹھنڈی لگ رہی تھی تو چٹائی میں لپٹ کر سو گئے، وہ چٹائی جو کھجوری کی آتی ہے اس میں لپٹ کر سو گئے۔ جب رات ہوئی دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سنت کس کی ہے اور اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی، اور جس نے مجھ سے دوستی کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے حاکم کے خواب میں آئے۔ کس کے خواب میں آئے ہوئے؟ جس کا امتحان لیا جا رہا اس کے خواب میں نہیں، اس کا تو بھی امتحان ہی ہے۔ اس حاکم کے خواب میں آئے اور حاکم کے خواب میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرا تجھے یہ حکم ہے کہ تیری جوان بچی کا نکاح اس نوجوان سے کر دے جو مسجد میں سویا ہے۔ کہتے حاکم اٹھا مسجد میں گیا تو جا کر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے مسجد میں، تو وہ حیران تھا کہ اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اچانک اس کی نگاہ گئی کہ ہاں وہاں کوئی چٹائی میں سویا ہوا نظر آتا، تو اس کو اٹھایا بیدار کیا، کہا بھائی اٹھو، کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا، کس خاندان سے تعلق ہے، سارے حالات پوچھ لیں۔ پھر پوچھا کہ تمہارا واقعہ کیا ہوا، کیونکہ حاکم حیران تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نوجوان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سفارش کر رہے ہیں۔ اس نوجوان نے پورا واقعہ سنا ہے کہ یہ داڑھی کی وجہ سے میں گاؤں چھوڑ کے یہاں مسجد میں آ کے سویا ہوں، کہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ حاکم سمجھ گیا کہ ہاں اسی سنت کی محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ کیا بیٹا سر گھر لے گیا اور اپنی جوان بچی سے نکاح کروایا۔ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جس لڑکی سے رشتہ طے تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت حسن و جمال والی عورت اللہ نے اس کے نکاح میں مقدر فرمایا، اور اس نکاح کی برکت سے اس حاکم نے اپنے اقدامات کو
بہترین بنگلہ ہدیے میں دیا کہ یہ بنگلہ تمہارا، کوٹھی. کتابوں میں کوٹھی لکھتا ہے، ہم لوگ بنگلے سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے بنگلہ کہتا ہوں. بہترین بنگلہ ہدیے میں دیا. اس زمانے کی بہترین سواری حاکم نے اپنے داماد کو ہدیے میں دی. اور کتنا سارا مال. بھائی یہ سب ملے گا سنت پر عمل کرنے سے، برابر ہے. کتنا سارا مال اس ہونے والے داماد کو دے دیا اور کہا بیٹا آپ یہ سب لے کر اپنے گھر جاؤ. کہتے ہیں عزت کے ساتھ اس کو اپنے گھر الوداع کیا. جب وہ اپنے گھر پہنچا تو گھر والے حیران تھے کہ بیٹا تو اکیلا دلہن لے کر آ گیا، تیرے ماں باپ وغیرہ سب کہاں ہیں؟ تو کہا وہ لوگ پیچھے ہیں، آتے ہوں گے، میں جلدی آ گیا سواری کی وجہ سے. اچھی بات ہے. پھر اس نے اپنے ماں باپ کو خبر دی. علماء لکھتے ہیں کہ ماں باپ اسی گاؤں میں رکے تھے عزت کی وجہ سے کہ اگر ہم چلے گئے تو گاؤں والوں کو کیا جواب دیں گے کہ بغیر دلہن لے کر آئے، یہاں سے گئے تو بڑے دھوم دھام سے گئے تھے اور واپس آ گئے. تو کہتے وہ وہاں رکے ہوئے تھے عزت کی وجہ سے. بچے نے ان کو خبر دی تو وہ سارے خوشی خوشی آئے اور دیکھا تو حسن و جمال والی عورت. یہ لوگ حیران تھے. اور علماء لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر اس وقت کئی ایسے نوجوان تھے جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو نہیں نکالیں. اللہ ہم کو بھی توفیق نصیب کرے. میرے بھائی سنتوں پر چلنے سے اللہ عمر میں بھی برکت دیتے ہیں اور روزی میں بھی برکت دیتے ہیں. اور ایک اور بات سمجھاتا چلوں. علماء لکھتے ہیں زینا کرنا گناہ ہے اتنی دیر جتنی دیر کے زینا کرتا ہے. زینا کی جگہ سے ہٹ گیا. علماء لکھتے ہیں دل میں احساس ہوا کہ اللہ میں نے بہت غلط کیا. کبھی بندے کا احسان بھی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن داڑھی نکالنا یعنی اس پر اخترا گھمانا. بعض لوگ بالکل صفائی نہیں کرتے بلکہ سیٹ کرتے، اتنی رکھتے ہیں. علماء نے لکھا کہ اتنی رکھو کہ بالکل کلین شیو ہو جائے. گناہ میں دونوں برابر. سنت ہے ایک بالش، ایک مٹھی، اور وہ نائی کی مٹھی نہیں. کبھی نائی چھوٹا ہو تو اس کی مٹھی چھوٹی رہے گی. علماء نے مسئلہ لکھا کہ مٹھی نائی کی نہیں، انسان کی خود کی مٹھی اس کی مٹھی کے برابر. اچھا ایک اور بات سمجھاتا چلو جو ہمارے علماء نے لکھا کہ مٹھی کا مطلب صرف نیچے سے مٹھی نہیں، ہر طرف سے مٹھی، ہر طرف. بہت سے لوگ یہاں سے بالکل چھوٹی کر دیتے ہیں اور یہاں سے ایک مٹھی رکھتے ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ اتنی داڑھی رکھنا، اور علماء نے لکھا کہ سنت نہیں داڑھی کا رکھنا تو واجب ہے. یہ شعائر اسلام میں سے ہے داڑھی، مسلمان کی پہچان ہے داڑھی اور یہ واجب ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جو لوگ داڑھی کترواتے ہیں یا بال نوچتے رہتے ہیں یا بالکل کلین شیو ہو جاتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ یہ تو 24 گھنٹے گناہ میں ہے. 24 گھنٹے، کیونکہ ہر وقت یہ عمل ہے، ہر وقت کا یہ گناہ. نماز پڑھتا ہے تب بھی گناہ میں، یہاں تک کہ اظہار میں حج میں جائے تو حج بھی گناہ کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر سمجھنے کی توفیق نصیب کرنا ہے. اب یہ کر رہا تھا کہ سنت پر جب عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے دیتے. دیکھو یہ برکت دونوں جاؤں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا سوال کرتے. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما۔ ہم بھی دعا کرنے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت دے دے، اللہ شعبان میں بھی برکت دے دے، اور عمر میں اتنی برکت دے دے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ بلغنا رمضان، یہ اصل میں عمر کی برکت کا سوال ہے کہ اللہ جب تو نے رجب تک پہنچایا تب عمر میں اتنی برکت دے دے کہ رمضان بھی مل جائے، کئی رمضان سے محرومی نہ ہو جائے۔ خیر حد لے کر رہا تھا کہ یہ برکت کی دعا کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ، چلو سنتوں کی قدر اللہ ہمیں نصیب فرما دی، اور اس کے لیے جو میں نے طریقہ بتایا کہ آدمی بیٹھ کر سوچے کہ میری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں، جتنی ہیں اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ کرو گے بھائی؟ کب سے کرو گے؟ آئندہ جمعہ سے، کہ آج تو جمعہ ختم ہو گیا بھائی، ابھی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے۔ ان کی خدمت میں اس زمانے کے ایک اللہ والے پہنچے اور انہوں نے جا کر کہا، حضرت الحمدللہ جو ہمارے شیخ تھے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے، حضرت باقی باللہ، پھر کبھی انشاءاللہ ان کے حالات، ان کے واقعات سناؤں گا کہ حضرت باقی باللہ کا کتنا اونچا مقام تھا۔ وہ اللہ والے مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے شیخ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہم پر توجہ ڈالی اور ہمارے لیے دعا کر دی، تو اللہ نے ہماری یہ کیفیت کر دی کہ الحمدللہ اب ہم لوگ توجہ کرتے ہیں تو سرحد کی زمین ہلنے لگتی ہے، جنبش میں آ جاتی ہے سرحد کی زمین، سرحد کا واقعہ۔ تو آپ حضرت ہمارے لیے آپ کی دعا کر دیں اور کچھ توجہ فرما دیں۔ حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ اصل میں کرامت سے ہٹا کر سنت کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ یہ زمین کا ہلنا یہ ایک کرامت ہے، لیکن ہزارہ کرامت پر ایک سنت جو فضیلت رکھتی ہے، اللہ اکبر، ایک سنت جو ہزارہ کرامات پر بھاری ہوتی ہے، ایک سنت، اور ایک سنت پر عمل کرنا حضرت وہ سمجھانا چاہتے تھے۔ تو حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ نے فوراً فرمایا، میرے بھائی، میرے نزدیک مسواک کرنا تیرے سرحد کی زمین کے ہلنے سے بہتر ہے۔ اور جب ان کے کیفیت کی وجہ سے سرحد کی زمین ہلنے لگی تو آپ نے خادم سے کہا، جاؤ مسواک لاؤ۔ خادم مسواک لے کر آیا، آپ نے مسواک کو زمین پر پھینکا، کہتے جیسے ہی مسواک زمین پر گرتا ہے زمین تھم گئی، اور ان کی جو کیفیت تھی ساری کیفیت ختم ہو گئی، ساری کیفیت ختم ہو گئی۔ حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں فرمایا، او میرے بھائی، یہ تیری جو کرامت ہے اس پر 1000 گنا برکت یہ سنت کی فضیلت ہے کہ تو ایک سنت پر عمل کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ مصطفیٰ شان رحمت تیرے ہاتھ سلام کی نورانی صورت، تیرے ہاتھ سلام
کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جنوں میں اعراض میں حق کے قربت ملے، سارے نبیوں کے جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، بر تبلیغ حق جب کہتا اس غیب کے کفار پتھر لگے مارنے، جن کی چوٹوں سے قدم او کرنے لگے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس قدر مورا، اس قدر مورا پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مانگوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مت دم جن کے گھر میں دیا تک نہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا ہے۔ توحید-sunnah.com ان کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مت دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا، گزر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ ساکن گیا، کوئی محروم در سے نہ ساکن گیا، اس نبی کی شاخا، اس نبی کی شاخا پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی کرنوں کا مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں۔
پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے. ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے سیاہکار بندے اقتداری مجرم اس رب کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے. لا
گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اپنے روح سے ہوئے رب کو راضی کر لیں۔ تو شاہ کا مجمع ہے، رونے والوں کا مجمع ہے، ہم تو اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کے اپنے روح سے ہوئے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ کے دوست مبارک ایام چل رہے ہیں، بابرکت ایام چل رہے ہیں، برکت والی ذاتیں چل رہی ہیں۔ اگر ان راتوں میں بھی ہم نہ روئے تو پھر ہم کب روئیں گے؟ تیرے سامنے جھک اس اللہ کی چوکھٹ کے سوا کوئی دوسری چوکھٹ نہیں ہے جہاں جا کر ہم گنہگار اپنا سر جھکائیں۔ تیرے سامنے
جھک رہا خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا میں گنہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں کہنے اللہ کے تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے گناہ سے ہو رہے ہیں اللہ سے بارش کے قطروں کے مانی ہم گنہگاروں پر اپنی نعمتیں برسا رہا ہے ہم گنہگار ہیں قدم قدم پر اسے ناراض کر رہے ہیں میں گنہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری دو سنا میرے سجدوں میں میرے سجدوں بے شک اللہ چاہے کیسے گنہگار کیوں نہ ہو لیکن اللہ جب بھی سجدہ کرتے ہیں تیری ہی تعریف کرتے ہیں میرے سجدوں میں تیری دو سنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا میری توبہ توبہ میرے مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا واقعی اللہ کے بندو ہم سے دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی سوچو مسلمانوں کہ سورج ابھی ہم سے ہزار دن دور ہے جب قیامت والا دن ہوگا سورج سوانے پر ہوگا زمین تانبے کی ہوگی اللہ جلال میں ہوں گے اللہ غصے میں ہوں گے جہاں نبیوں کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا ہر نبی گھبراتا ہوگا کانپتا ہوگا بڑے بڑے لوگ کانپتے ہوں گے اللہ کے بندوں اس میدان میں اللہ کے بندوں اس میدان میں ہم جیسے کمزور تک کیا بنے گا میری توبہ میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگار کو تو نہ دینا اتنے کمزور ہے کہ اللہ پاؤں کرے کانا بھی چھپ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے تو کیسے برداشت ہم گنہگاروں کو
سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا میری کو سن لینا جتنا میرا کوئی نہیں اللہ کے سوا اللہ کے سوا اللہ کے سوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ بے شک گنہگار ہے خطا کار ہے اقرار مجرم ہے اے اللہ تیری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں تیری تحریر پکڑ کر بیٹھے ہیں اور اے اللہ سچ تو یہ ہے مالک کہ تیری چوکھٹ پر نہ آئے تو کہاں جائے اور تیری تحریر پکڑ کر نہ بیٹھے تو کس طاقت تھامے اے اللہ تیرے سوا کوئی مستانے حال نہیں ہے اے اللہ دنیا میں جہاں جاتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں نا امیدی ہی کی بات ہوتی ہے لوگ نفرت میں دیکھتے ہیں لوگ ٹھوکرے مارتے ہیں اے اللہ تو ہی تو ایک مہربان مالک ہے تو ہی تو ایک مشفق رب ہے کہ ہم باہر کتنے بھی گناہ کر رہے ہیں لیکن تیری چوکٹ پر آتے ہیں تو اے اللہ خوش ہو جاتے ہیں آپ کبھی دھکا نہیں دیتے ہیں آپ کبھی باہر نہیں نکالتے ورنہ اللہ ہمارے گناہ کو ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی گندگی کو لے کر ہم تیرے پاس کر جاتے ہیں اے اللہ تجھے حق ہے اللہ کہ تو ہمیں دھکا دے کر باہر نکال دے اے اللہ یہ دنیا والے جو اپنے آپ کو اچھا مانتے ہیں اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں ایسا گندے لوگوں کو پسند نہیں کرتے اے اللہ ان کے سامنے آنے والے کا کوئی عیب آ جائے تو وہ دروازہ بند کر لیتے ہیں اندر آ گیا ہو تو دھمانے دیتے ہیں لیکن اے اللہ آپ کتنے مہربان ہیں کتنے شفقت کرنے والے اے اللہ ہم تو گناہوں کی گندگیاں لے کر آتے ہیں اور اے اللہ سر کے بھاؤں سے لے کر پیر کے ناخن تک گندگیوں میں لپٹے ہوئے تیری چوکٹ پر آتے ہیں لیکن اے اللہ آج تک کبھی آپ نے ہمیں دھکا نہیں دیا ہمیں واپس نہیں نکالا محروم نہیں کیا بلکہ اللہ آپ کی شفقتوں کا یہ عالم ہے آپ کی مہربانیوں کا یہ عالم ہے کہ آپ تو فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں دیکھو میرے فرشتوں ابھی تم ان پر لان تان کر رہے تھے ابھی تم اس کی برائی کر رہے تھے یہ تو بازار میں بدنگاری کر رہا تھا بازار میں گناہ میں مبتلا تھا یہ تو نامحرم عورتوں سے باتوں میں مبتلا تھا لیکن یہ فرشتوں دیکھو یہ میری چوکٹ پر آ کر بیٹھ گیا ہے یہ میرے سامنے ہاتھ پر آ کر بیٹھا ہے اور یہ گرم گرم جو بہا رہا ہے اے فرشتوں تم تو آ رہو میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے آپ کتنے مہربان ہیں کتنے آپ کو درگزر کرنے والے ہیں اے اللہ بے شک آپ نے جو قرآن میں فرمایا کہ یہ ایسے بندے ہیں انہوں نے اپنے رب کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی اے اللہ تیرے ناقدر بندے ہیں ناشکر بندے ہیں لیکن تیری ہی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تیری چوکٹ کے سوا کوئی دوسری چوکٹ نہیں ہے کہ تو چوکٹ ہم گنہگاروں کو پناہ دے دیں اے اللہ رحم کا معاملہ کروا دے کرم کا معاملہ کروا دے اپنے درگزر کا معاملہ کروا دے اے اللہ اس میں نہ جانے کتنے ایسے بندے اور کتنی تیز بندیاں جو بیچارے پریشان ہے مصیبت زدہ ہے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی پریشانیاں دور کروا دے سب کی مصیبتوں کو دور کروا دے اے اللہ سب کے حالات کو دور کروا دے اے اللہ کوئی بیچارہ اپنی اولاد کے بارے پریشان ہے
کوئی بیچارہ گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان ہے، تو بیچارے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہے اللہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ ہر ایک اپنے اپنے دکھ کو لے کر آیا ہے، سب کے دکھوں کو دور فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جو محنتیں ہو رہی عالم میں، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، چلنے والوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ خاص طور پر ہمارے اس مسجد کے ذمہ دار ہمارے حیدر بھائی، اے اللہ جو تیری راہ میں چل رہے ہیں، 2 دن ہوئے انہیں دل کا دورہ ہوا، ایسے آیا ہوا ہے، اے اللہ تو ان کو شفائے کلی مقدر فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، پر اے اللہ یہ تیری راہ میں نکلے ہیں، اے اللہ اس راہ میں نکلنا ان کے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ سرخ روئی کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ خانقاہوں کی نسبت پر، مدارس کی نسبت پر، مقاصد کی نسبت پر جو محنتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ساری محنتیں قبول فرما لیں، جتنے لوگ اس لائن میں لگے ہیں اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے، اے اللہ خاص طور پر امت مسلمہ پورے عالم میں پوری دنیا میں اللہ پریشان ہے، کسی بھی ملک کے مسلمان کے حالات کو دیکھا جائے اے اللہ بیچارے پریشان ہے، ہر اعتبار سے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ تو مدد فرما دے، تو مدد فرما دے، تو مدد فرما دے، تو رحم فرما دے، تو رحم فرما دے، اے اللہ رحمت والی برسات نصیب فرما دے، اے اللہ برسات کے ایام آئے، سچ تو یہ ہے کہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برسات کے دن ہوں گے لیکن سخت گرمی ہوگی، اے اللہ یہ قیامت کی نشانی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن اے اللہ ہم معافیاں مانگتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہوئے تجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ رحمت والی برسات نصیب فرما دے، موسلادھار برسات نصیب فرما دے، عافیت والی برسات نصیب فرما دے، برکت والی برسات نصیب فرما دے، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ اس مسجد کے اس علاقے کے جتنے ذمہ دار حضرات ہیں، کام کرنے والے، اے اللہ تو سب کو قبول فرما، سب کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محبت میں فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، قرآن عظیم کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ ہماری تمام دعائیں قبول کرنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دو تاریخ جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد رام خدا پڑھیا کوئی مسجد میں ہوگی، مسجد حاضرہ انشاءاللہ۔